ہر شخص کا رب اللہ ایک ہے، سب کا رب ہے. گناہ گار نیک، یہ کیا گارنٹی ہے کہ میں نیک ہوں باقی سارے برے ہیں؟ سارے ہی اچھے ہیں. بلے شاہ صاحب فرمایا کرتے کہ بلے کو لوں تے چولہا چنگا، جس اتے تون پکائی دی. جس میں روٹی پکتی ہے اس کا پرپس دیکھیں کتنا زبردست ہے. ہمارا کیا پرپس ہے؟ ہم اگر پرخلوص طریقے سے یہ بات بھی آگے نہیں کر سکتے. وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک خلوص جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہوتا. انسان اتنا سینسٹیو ہے، وہ آپ اس کو برا سمجھیں، گناہ گار سمجھیں، جب آپ پیار سے خلوص سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اوور ویلمنگ ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھو، وہ اس کو بالکل وہ ایسا لگتا، اس کو لگتا ہے جیسے یہی میرا سجن ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہی، دوسرا اینڈ بھی ریسیو کر رہا ہوتا. آج آپ یہ سوچیں کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو اخلاص تھا، جو خلوص تھا، اسی کی یہ ساری شکل ہے جو آج آپ کو نظر آ رہی کہ بے تحاشا دنیا اس سماعت سورہ رحمان سے جڑی، اور جو مجھے ملے تو اس کے بعد میں تو سارے کام ہی بھول گیا، دنیا کی محبت بھی بھول گیا، دنیا کے کیا ہیں رنگ وہ بھی نہیں. ایک ہی چیز رہ گئی، چونکہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی پرخلوص شخصیت ہیں کہ ان کا جو خلوص ہے وہ سیدھا دھڑکن کے اندر چلا گیا. سو اگر آپ ان سے، ایک فقیر سے، ایک اللہ والے سے پیار کرتے ہیں تو ان کا پیغام ایسے دینا ہے کہ یہ انسان اپنے اللہ سے جڑے. طریقہ بتا دیا گیا ہے، صرف طریقہ، میتھڈ، کہ یہ طریقہ ہے. اتھارٹی نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ یہ کہے کہ میں یہ کرا رہا ہوں تو یہ ہو جائے گا، میں یہ کرا رہا ہوں تو یہ ہو جائے گا. نہیں، اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے. یہ جب تک ہمارے اپنے اندر کلیئرٹی نہیں آئے گی تب تک ہم دوسروں کے سینوں میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے. کیونکہ ہم نے تو صرف اپنی نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ بات کرنی ہے، باقی وہ جانے، اس کا رب جانے. اللہ تو سب کا اور سب کا منتظر بھی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ کوئی میری ریکمنڈیشن پہ کوئی دعا سنے گا. کتنے لوگ ہوتے ہیں، بابا بھائی فرمایا کرتے تھے، لینے کوئی آتا ہے، لے کوئی جاتا ہے. تو ہوتا یہی ہے عام طور پہ کہ ایک بندہ ملن واسطے آندا ہے اور چار نال ہوندے انہیں جو ایک بندے نوں مل جاندی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ تو اس کا کام ہے، اللہ کا. اللہ ہی سارے معاملات کو کیا حسین طریقے سے چلاتا ہے، وہی چلا سکتا ہے. ہم تو، ہمارا کام ہے صرف ایک پیغام دینا. اور جتنا ہمارے اندر جو پری آکیوپیشن اور میں نے ادھر جانا، میں نے ادھر جانا، کوئی سامنے آ گیا تو بس اب اس کے ساتھ بات کرو 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ پیار کی، اور اس کو پیغام دے کے جاؤ. یہ بس کام ہے. آگے وہ دیکھ رہا ہے، نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے. وہ خود ہی سنبھال لے گا کہ یہ جو بندہ جو جس کو پیغام دے کے گیا، اسی نے آپ کے دل میں ڈالا ہے کہ اس کو پیغام دو. تو اللہ اس کے ساتھ فیور کرنا چاہتا ہے. جب اللہ اس کے ساتھ فیور کرنا چاہتے ہیں تو تسی آپ اور میں تو فیور نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. اللہ اس سے پیار کرتا ہے. سو جیسے میں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک قصہ سنایا تھا کہ آپ جس گھر میں رہتے تھے تو ایک دن محلے کے سارے لوگ آ گئے. وہ کہا سرکار آپ امام ہیں، یہ آپ کے ہمسائے میں ایک بدمعاش رہتا ہے، آپ کبھی اس کو بھی جا کے سمجھائیں. چلے گئے، اس سے جا کے بات کی تو وہ مسکرایا، کہنے لگا امام صاحب اللہ بڑا مہربان ہے. یہ سن کے حیرت سے واپس آ گئی. وقت اور گزر گیا، ایک دن پھر لوگ آ گئے. انہیں کہا آپ کیسے امام ہیں، آپ نے اس کو سمجھایا نہیں. جب انہوں نے زیادہ فورس کیا، کہنے لگا اچھا میں جاتا ہوں. جب لوگ چلے گئے تو اٹھنے لگے تو آواز آئی، عاطف غیب نے آواز دی ان کے دل میں، مالک وہ ہمارا خاص بندہ ہے، پسندیدہ بندہ ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا. لو جی اب تو ایک نیا چیپٹر کھل گیا. پہلے اس نے کہا تھا اللہ بڑا مہربان ہے، اب اس کی ساری شکایتیں بھی لے کے آ رہے ہیں. تو اب یہ کون سی آواز آئی؟ چلیں گے اس کے گھر، گئے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. صرف وہ کہہ رہے ہیں آج کچھ کہیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں بول رہے.
بار بار کہہ رہا ہے امام صاحب آپ آج کچھ نہیں کہیں گے. کہنے لگے میں حیران ہوں کہ اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے کہ تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے. یہ بات نکلی ہے، اس بندے نے چیخ ماری ہے اتنی زور کی، کپڑے پھاڑے اور اس علاقے سے چلا گیا. لوگوں کو خوشخبریاں سنو، تمہارا اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے. آپ کسی کے چہرہ یا شکل یا لباس یا اس کے کوئی معاشی معاشرتی سٹیٹس کے حوالے سے تو نہیں کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر سکتے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یا میں نے اس کو دیکھا نہیں نماز پڑھتے ہوئے، یا یہ شکل سے لگتا ہے کہ کوئی نیک آدمی نہیں ہے. یا آپ کا میرا خیال ہے اللہ کو کون پسند ہے، کون اللہ سے ڈرتا ہے، کون اللہ کی باتیں کرتا ہے، کون چھپ چھپ کے اللہ کو پکارتا ہے، یہ تو ہر انسان ہی جانتا ہے.